بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 23 دسمبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور کیسز میں 2 روز کمی کے بعد ایک مرتبہ پھر اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ اموات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے علاقے آواران میں خفیہ اطلاع پر کیے گئے آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 10 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ جنوری میں اسکول کھلنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ جب اسکول کھلیں گے تو سب کچھ تبدیل کرنا پڑے گا۔ تاہم اس بار طلباء کو امتحان کے بغیر پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ چین نے پاکستان کی کمزور معاشی حالت کے سبب مین لائن 1 منصوبے کے لیے 6 بلین قرض کی منظوری اضافی ضمانتوں کے ساتھ مشروط کر دی ہے اور ساتھ ہی حکومت کے سستا ترین قرضہ حاصل کرنے کی خواہش کے خلاف تجارتی اور مراعاتی قرضوں کے مرکب کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ یمنی قومی نجات حکومت کے وزیر خارجہ حشام شرف عبداللہ نے سعودی اتحاد کو خبردار کیا ہے کہ یمن پر سمندری، زمینی اور ہوائی ناکہ بندی جاری رکھنے کی صورت میں ان کی بندرگاہوں اور معاشی اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں پر فلسطینی قوم کے دائمی حق خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کر دی ہے۔ اسرائیل میں بجٹ منظوری کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی، جس کے بعد عام انتخابات آئندہ سال مارچ میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ شیطان اکبر اور غاصب صہیونی ریاست نے اپنے ایٹمی آبدوز سمیت جنگی جہازوں سے لیس بحری بیڑے USS جارجیا خلیج فارس میں روانہ کر دیے ہیں، اور یہ پیش رفت ایسے حال میں ہو رہی ہے کہ جب سالار اسلام شہید قاسم سلیمانی کی برسی آنے کو ہے، جس کے دوران استعماری قوتوں کو ایران کی جانب سے انتقامی کارروائی کا خدشہ ہے۔ تیونس نے خود ساختہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی عدم بحالی کو ملت تیونس کے عزم و ارادے کا آئینہ دار قرار دیا ہے۔ اسٹٹگارٹ جرمنی میں پاکستانی تارکین وطن کی قائم کردہ مسجد کے 26 سالہ نائب امام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ فرانس میں فائرنگ کے واقعے میں 3 پولیس افسران ہلاک ہو گئے۔ یمنی ذرائع ابلاغ نے منگل کے روز سعودی عرب کی فضائیہ کے CH-4 قسم کے ڈرون طیارے کو مار گرائے جانے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور کیسز میں 2 روز کمی کے بعد ایک مرتبہ پھر اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ اموات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 35,621 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 2,142 کے نتائج مثبت آئے، جبکہ 83 افراد اس وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ تاہم خوشائند بات یہ رہی کہ مزید 4,415 مریض صحت یاب ہو گئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 روز میں کورونا کے یومیہ کیسز کی تعداد 2,000 سے کم رپورٹ ہوئی تھی۔ یوں اب تک ملک میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,62,814 ہو گئی، جس میں سے 4,15,352 صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 9,557 کا انتقال ہوا ہے۔ فعال کیسز کی مجموعی تعداد 37,905 ہے۔ صوبہ بلوچستان کے علاقے آواران میں خفیہ اطلاع پر کیے گئے آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 10 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔
رپورٹ کے مطابق انٹر سروسز پبلک ریلیشن کی جانب سے ایک بیان میں بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ میں ملوث تھے، جس کے نتیجے میں 20 دسمبر کو آواران کے علاقے میں لانس نائک محمد اقبال شہید ہو گئے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے آواران کے علاقے گواروں میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر آپریشن کیا۔ جیسے ہی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لیا، دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کر کے فرار ہونے کی کوشش کی، جس پر فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ بعد ازاں تلاشی کے دوران وہاں سے اسلحہ پر گولہ بارود کا ذخیرہ برآمد کر لیا گیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ جنوری میں اسکول کھلنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ جب اسکول کھلیں گے تو سب کچھ تبدیل کرنا پڑے گا۔ تاہم اس بار طلباء کو امتحان کے بغیر پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا کہ کرونا وبا کی دوسری لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں کو جنوری 2021 میں دوبارہ کھول دیا جائے۔ تاہم صوبائی وزیر نے زور دے کر کہا کہ طلباء کو اس بار امتحانات میں بیٹھے بغیر ترقی نہیں دی جائے گی۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب سندھ میں کرونا وائرس سے 2,06,489 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 32,139 کیسز صرف 22 دنوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ وفاقی حکومت نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی سفارش پر 26 نومبر سے 10 جنوری تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ چین نے پاکستان کی کمزور معاشی حالت کے سبب مین لائن 1 منصوبے کے لیے 6 بلین قرض کی منظوری اضافی ضمانتوں کے ساتھ مشروط کر دی ہے، اور ساتھ ہی حکومت کے سستا ترین قرضہ حاصل کرنے کی خواہش کے خلاف تجارتی اور مراعاتی قرضوں کے مرکب کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ دوسری جانب کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث G20 ممالک نے پاکستان کے ذمہ واجب الادا 1.7 ارب ڈالرز کے قرض کی ادائیگی معطل کر دی ہے، جس سے پاکستان کو بڑی سہولت ملے گی۔ G20 ممالک نے مجموعی طور پر 526 بلین ڈالر کی ادائیگی مؤخر کی ہے، ان میں فرانس، چین اور سوئٹزرلینڈ بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرانس نے 189.7 جبکہ چین نے 347 بلین ڈالر مؤخر کیے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کرونا وبا کے پس منظر میں وزیر اعظم عمران خان تواتر سے بین الاقوامی ڈونرز اور قرض دہندگان پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ غریب اور پسماندہ ممالک کے قرضے معاف کریں، کیونکہ کرونا کے عرصے میں ٹیکسوں کی ریکوری میں کمی واقع ہوئی، نیز افراط زر اور مالی خسارے میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں اس سال کے اوائل میں G20 ممالک اور پیرس کلب نے دنیا کے غریب ترین ممالک کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں رعایت دینے پر اتفاق کیا تھا۔ یمنی قومی نجات حکومت کے وزیر خارجہ حشام شرف عبداللہ نے سعودی اتحاد کو خبردار کیا ہے کہ یمن پر سمندری، زمینی اور ہوائی ناکہ بندی جاری رکھنے کی صورت میں ان کی بندرگاہوں اور معاشی اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ حشام شرف عبداللہ نے یمن کے دشمن ملکوں کی بندرگاہوں کو نشانہ بنائے جانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ریاض اور ابوظہبی سے کسی قسم کے انسان دوستانہ اقدامات کے سلسلے میں آس لگانے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ نے یمن کے آئل ٹینکروں کو روکے جانے کی بنا پر سعودی اتحاد پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن میں انسان دوستانہ اقدامات کی حمایت کے دعووں کے باوجود قحط اور بھوک کو عام کر رہے ہیں۔ حشام شرف عبداللہ نے خبردار کیا کہ اگر جارے ملکوں نے یمن کا محاصرہ ختم نہیں کیا تو پھر صنعا کی حکومت بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے گی اور جارے ملکوں کی بندرگاہوں کو بھی غیر محفوظ بنا دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں پر فلسطینی قوم کے دائمی حق کے خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کر دی ہے۔ میڈیا کے مطابق یہ بل 6 مخالف اور 17 نیوٹرل ووٹوں کے مقابلے میں 153 ووٹوں سے منظور کر لیا گیا۔ مقبوضہ علاقوں پر فلسطینی قوم کے دائمی حق خود مختاری کے سلسلہ میں مذکورہ بل کی منظوری کے بعد فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا کہ اس قرارداد میں فلسطینی سرزمین کے قدرتی ذخائر، من جملہ زمین، توانائی کے وسائل، پانی اور سمندر پر فلسطینی قوم کے حق کو تسلیم کیے جانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ غاصب صہیونی ٹولے سے اپنے قدرتی ذخائر کے استعمال کی بابت ہر جانہ وصول کرے۔ المالکی نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اکثریت رائے سے پاس ہونے والی اس قرارداد سے فلسطینی قوم کے مسلمہ حقوق کی بین الاقوامی تائید و حمایت کا ایک بار پھر اعادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بین الاقوامی قراردادوں کے نفاذ کے سلسلہ میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے لیے اپنی زمین اور دیگر قدرتی ذخائر و ذرائع کے استعمال کو یقینی بنائے۔
ساتھ ہی انہوں نے سیہونی ٹولے کے غاصبانہ اور ناجائز اقدامات کو لگام دیے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسرائیل میں بجٹ منظوری کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی، جس کے بعد عام انتخابات آئندہ سال مارچ میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور وزیر دفاع بینی گانٹز کا بجٹ کے تنازع میں کسی معاہدے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں اس حوالے سے سمجھوتے کی حتمی کوشش بھی ناکام ہو گئی، جس کے باعث اب ناجائز ریاست کے شہریوں کو 2 سالوں میں چوتھی بار ووٹ ڈالنا ہوگا۔ اسرائیلی قانون کے مطابق پارلیمان کی تحلیل کے 90 روز میں انتخابات کا انعقاد ضروری ہے، جس کے بعد اب نئے انتخابات 23 مارچ کو متوقع ہیں۔ شیطان اکبر اور غاصب صہیونی ریاست نے اپنے ایٹمی آبدوز سمیت جنگی جہازوں سے لیس بحری بیڑے USS جارجیا خلیج فارس میں روانہ کر دیے ہیں، اور یہ پیش رفت ایسے حال میں ہو رہی ہے کہ جب سالار اسلام شہید قاسم سلیمانی کی برسی آنے کو ہے، جس کے دوران استعماری قوتوں کو ایران کی جانب سے انتقامی کارروائی کا خدشہ ہے۔ سالار اسلام شہید قاسم سلیمانی کی برسی اور ایرانی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کا چہلم پہنچنے کو ہے، اور مشرق وسطی میں حالات کشیدہ تر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ USS جارجیا جوہری آبدوز خلیج فارس میں داخل ہوئی ہے۔ امریکی بحری جہازوں کا گروپ USS جارجیا سمیت USS پورٹ رائل اور USS فلپائن سی پر مشتمل ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق آبدوز کو بحری جہاز کے 2 جہاز پورٹ رائل اور فلپائن سی کے ذریعے لے جایا گیا۔ جارجیا آبدوز اوہایو کلاس آبدوز ہے جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائلوں سے لیس ہے۔ البتہ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب امریکہ نے خلیج فارس میں اپنے جنگی جہازوں کی روانگی کے ساتھ خطے میں عدم تحفظ اور عدم استحکام کی فضا ایجاد کی ہو۔ امریکہ جنگی بحری جہاز متعدد بار مختلف بحالوں سے خلیج فارس اور اس کے ملحقہ پانیوں میں اتار کر اپنے رقیبوں پر دھاک بٹھانے کے لیے اس طرح کی نفسیاتی جنگ لڑتا آ رہا ہے۔ تیونس نے خود ساختہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی عدم بحالی کو ملت تیونس کے عزم و ارادے کا آئینہ دار قرار دیا ہے۔ تیونس کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک باضابطہ بیان میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے جانے سے متعلق خبروں کو افواہ قرار دیا ہے۔ تیونس کی وزارت خارجہ کے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے جانے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں، اور اس سلسلے میں تیونس کا موقف ہرگز عالمی سطح پر آنے والی تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے جانے کا دعویٰ فلسطین اور ملت فلسطین کے حقوق سے متعلق تیونس کے موقف سے تضاد رکھتا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کے تعلق سے تیونس کی حکومت کا موقف ملت تیونس کے عزم و ارادے کا آئینہ دار ہے۔ بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ تیونس کی حکومت اور عوام فلسطینی قوم کے قانونی اور جائز حقوق کی حمایت کرتی ہے کہ جن کی عالمی اداروں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ضمانت دی گئی ہے۔ اسٹٹگارٹ جرمنی میں پاکستانی تارکین وطن کی قائم کردہ مسجد کے 26 سالہ نائب امام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمن صوبے ویڈن ورتمبرگ کے دارالحکومت اسٹٹگارٹ میں پاکستانی تارکین وطن کی قائم کردہ مسجد المدینہ کے نائب امام کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ 26 سالہ مقتول شاہد نواز قادری کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرات سے تھا۔ اسٹٹگارٹ پولیس کے مطابق مقتول شاہد نواز منگل کی شام اپنی اہلیہ کے ہمراہ دریائے فلز کے قریب سیر کر رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے دونوں پر سلاخوں سے حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر شدید تھا کہ شاہد نواز موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے حادثہ پر پہنچی اور ممکنہ ثبوت محفوظ کر لیے، جبکہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے پولیس ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا گیا، تاہم ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ فرانس میں فائرنگ کے واقعے میں 3 پولیس افسران ہلاک ہو گئے۔ فرانس کے مرکز میں ہونے والے اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک دور افتادہ مقام پر جو پوئی ڈوٹم کے نواح میں واقع ہے، گھریلو جھگڑے کی اطلاع ملنے پر پولیس ٹیم صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے وقوع پر پہنچی تو ایک شخص نے اچانک فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ایک پولیس افسر ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق قاتل نے بلا فاصلہ اپنے گھر کو آگ لگانے کے بعد دوبارہ پولیس پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں مزید 2 پولیس افسران موقع پر ہی مارے گئے۔ رپورٹ میں پولیس پارٹی پر حملہ کرنے والے شخص کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ یمنی ذرائع ابلاغ نے منگل کے روز سعودی عرب کی فضائیہ کے CH-4 قسم کے ڈرون طیارے کو مار گرائے جانے کی ویڈیو جاری کی ہے۔
یمنی ذرائع ابلاغ نے منگل کے روز سعودی عرب کی فضائیہ کے چینل 4 قسم کے ڈرون طیارے کو مار گرائے جانے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ڈرون طیارے کے پروں کی لمبائی 18 میٹر ہے اور یہ 5000 کلومیٹر کی بلندی پر 5 سے 7000 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔